إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ریوکار بزرگوں دوستوں واجب العزت قابل احترام ماں اور بہنوں، یقیناً ماہ رمضان مبارک کی آمد قریب ہو۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے چ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ پورا مہینہ ہی بابرکت اس دی وجہ کہ او دے وچ قرآن نازل ہوا۔ پھر اس مہینے رات اس نو قرآن لیلہ مبارکہ گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ کیسا اس قرآن لیلہ مبارکہ چ برکت والی رات چ نازل فرمایا۔ اور رات برکت والی کیوں ٹھہری کہ او دے چ قرآن نازل ہوا۔ یہ شہر مبارک کیوں ٹھہریا؟ اس واسطے کہ اس مہینے چ قرآن نازل ہوا۔ یقیناً قرآن پاک دے ذریعے ہی اللہ بلندی عطا کرتا وذات ہے قرآن کہ جس قوم نو پستی ملتی ہے وہ اسی قرآن پاک دی
مخالفت اور نافرمانی کی وجہ اور جس کو بلندی نصیب ہوتی ہے اسی قرآن کی وجہ۔ تاہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے چوں کو امامت کروائے جس کو قرآن پاک دا علم زیادہ جڑا قرآن دے عبور ہے پڑھنے مخارج سمجھ فہم جتنا اس دا تعلق قرآن پاک نال ہوئے گا اسی دی وجہ تو ہی اس کو درجہ اور شان اور مقام نصیب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف اور پہچان صرف مکہ شہر تک اپنے قوم اور قبیلے تک سی جس وقت تک قرآن نہیں آیا، اور ایک طویل عرصہ 40 سال قرآن دے نزول تو پہلے آپ حسین بھی ایسے خوبصورت ایسے صادق بھی ایسن امانت دار بھی ایسن، لیکن عزت شہرت مقام ذکر بلندی نصیب جدوں ہوئی ہے وہ کس دی برکت نال تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ عظمت اسی قرآن دی برکت نال نصیب ہو۔ قرآن پاک نال جتنی محبت ہوگی بلکہ اس قرآن نال تھی جڑے محبت مختلف درجات ہیں، جڑا درجہ عشق ہے نا قرآن پاک نال انواع محبت ہوئے بنا، اتنی محبت ہوئے قرآن پاک، کیونکہ قرآن ہے اللہ دا کلام جس نو اللہ پاک نے آواز نال اور حروف نال خود کلام فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس کلام نو سنیا جبریل علیہ السلام، پھر جبریل علیہ السلام نے اس قرآن نو آ کے سنایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے سنانے کا بھی انداز بڑا پیارا کہ جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ رہا ہے، صحابہ کرام مجلس موجود نے تو رسول اللہ تشریف فرمان ہے، جبریل دی آواز رسول اللہ نو تو آ رہی ہے، صحابہ نو نہیں آ رہی، لیکن مجلس کوئی جبریل قرآن پڑھ رہا ہے تو سن کون رہا ہے؟ رسول اللہ، صحابہ موجود ہیں، صحابہ نہیں آواز، دیکھو نا اس مجلس میں بول رہا وہاں تے میری آواز سارے سن رہے، این تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سنے تے باقی نہ سنے، لیکن جدوں اللہ دی قدرت ہوئے وہ زندیاں نو کول بیٹھے نو نہ سنن دے وے تے وہ قادر ہے، مطلب ہے سندا ہوئی ہے جنوں کون سناوے، مردے دی پچھلی کر رہ گئی ہے تے زندے نو بھی نہیں سنن دے وے تے وہ دی مرضی۔ صحابہ کرام موجود ہیں لیکن آواز نہیں آتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے بھی حکم ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ محبوب جبریل علیہ السلام جدوں قرآن آگے پڑھن تو صرف سننا ہے، اس واسطے جدوں قرآن پڑھیا جا رہے ہوئے تے تھوڑے کانے چ آواز پہ رہی ہوئے تے سننا قرآن فرض ہے،
صرف سورۃ الفاتحہ نو استثناء کہ نماز قرآن امام پڑھ رہے ہوئے صرف فاتحہ بندہ پڑھ اس تو علاوہ گپ شپ نہیں لا سکتا، کوئی گفتگو نہیں کر سکتا جدو قرآن دی تلاوت جاری ہو، قرآن بندہ سن رہا ہو، خاموشی نہ سنندا ہو۔ صرف ام القرآن نو پڑھن دی رسول اللہ نے اجازت دی اور فرمایا کہ اس تو بغیر نماز نہیں۔ آئی نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن تے قرات آپ تے ذرا بھاری ہو گئی، بوجھل ہو، آپ سورہ مبارکہ پڑھ رہے سن تے مگر صحابی بھی سورہ وہی دہرا رہے سن۔ تو نبی علیہ السلام نماز تو بعد پوچھا کہ جدوں میں اونچی قرآن قرات کرنا تسی میرے پیچھے کوئی چیز پڑھ دے، میرے تے قرات بھاری ہو رہی۔ صحابہ نے عرض کیتا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جدوں میں اونچی قرات کرا میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ دے کچھ نہ پڑھا۔ آپ نے سورہ فاتحہ دی اجازت فرمائی۔ ہن تفسیر وہی ہوئے گی جو رسول اللہ فرمایا، جو رسول اللہ نے فاتحہ نے وکھرا کر چھوڑیا، الگ کر چھوڑیا، مستثنا کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام اگے قرآن پڑھ رہے ہوئے تھے مگر قرات کی کرنی ہے صرف سورہ فاتحہ۔ جڑے لوگ آتے ہیں نہیں جدو امام اگے پڑھ رہے ہیں پھر مگر پڑھن دی لوڑ، کیونکہ قرآن ہی چاہتا ہے جدو قرآن پڑھیا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر تو وہ جاری نماز یہ گل کوانات انہاں دی کوئی سمجھ آندی آئی، انہاں تے سری نماز بھی مگر پڑھن دی اجازت کی۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ قرآن سنن دا نہیں، مسئلہ ہو رہا ہے مطلقاً اصول ہے کہ جدوں قرآن نماز پڑھیا جائے مقتدی لئی لازم ہے کہ کی پڑھے سورۃ الفاتحہ، اس بغیر نماز۔ یا ایسا سمجھ لو کہ نماز ہوندی ہی سورہ فاتحہ نا، جی حجر سمجھ نہیں آئی تو اور جٹ کے الفاظ سن لو، نماز ہوندی ہی ہوئے جد وچ، ہن سمجھ آگئی ہو سی نماز آندے ہی انہوں نے جد وچ سورہ فاتحہ۔ سورۃ الصلاۃ انہوں میں اپنی زبان سمجھانتا ہوں نا کہ سورۃ البقرہ نو البقرہ کیوں آتے ہیں کہ وہ دے وچ کدہ ذکر ہے؟ البقرہ غائدہ ذکر۔ اسی طرح سورہ مریم نو کیوں سورہ مریم آتے ہیں وہ دے وچ کدہ ذکر ہے؟ سیدہ مریم۔ نماز نو صلاۃ کیوں آتے ہیں کہ وہ دے وچ سورۃ الفاتحہ، جب سورۃ الفاتحہ نہ ہوئے تو وہ صلاۃ بندی ہی نہیں، وہ نماز ہے ہی نہیں، نماز ہوندی ہی سورۃ الفاتحہ۔ یہ اجے سمجھ نہیں آئی تو اور آسان لفظیں سمجھا لو کہ نماز نو الصلاۃ کیوں آتے ہیں کہ وہ دے وچ سورہ فاتحہ ہو۔ جنازے نو جنازہ کیوں آتے ہیں کہ وہ دے وچ کی ہوندی ہے؟ میت ہو۔ جب میت نہ ہوئے تو ہزار بندہ جا رہے ہو تو کوئی نہیں جنازہ آندا، انہوں کی آتے ہیں جلوس جا رہے، کوئی ریلی ہے کوئی جلوس، تو جب چارپائی جا رہی ہوئے چار بندے چکی جا رہے ہیں تو کی آندے ہن جلوس کو نہیں آندا، ہر پڑھے لکھے سمجھدار عقل والا شعور والا بندہ آندا کی جا رہے ہیں؟ جنازہ جا رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ دے وچ میت، جلوس تو میت، جنازہ نام کیوں پہ ہے؟ وچ کیڑی شے آئی ہے؟ میت۔ یہ میت نہ ہوئے تو ایک بندہ کیا کہ کوئی ہار شار پا کے جا رہے ہوئے تو اسے جلوس نو برات آنا، کیوں کہ وہ دے وچ کی آگئے دھول آیا تو برات بڑھا، تو جب میت آیا تو جنازہ ہو، یہ دوئے کوئی نہیں تو پھر وہ جلوس بن گیا، یہ وچ فاتحہ آ گئی تو وہ کی بن گئی؟ نماز۔
جے فاتح نہیں آنی تے نماز انہوں نماز نہیں جے آندے انہوں آنی جانی کہہ لو سمجھ آندی پئی تو انہوں سمجھ لگتا میں نے حکم ہویا ہے پر بس نہیں کرنی لگیا رہنا تے ہون میں سامان لگتا ہے آمن لگ پہ ہولی ہولی یعنی بس حالا جدی انتظار تھا وہ تیار ہے سورہ فاتحہ نال ہی اس نو نماز کیا جانا جی اور تسا پنجابی سمجھ رہے تھے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شوپوری رحمت وہ ایک بڑی پیاری بات فرما دے وہ تو پتہ ہے قرآن حدیث سمجھاؤں لگے بڑے سادہ جے مثال نال سمجھا جانا وہ فرما دے ہوندے ایک بندہ بازار گیا تو وہ گوشت لے آیا تو انہیں آکے بیوی نے کہا بات تسی ہیں روٹی چھوٹی گوشت بناؤ تو میں ڈیوٹی دے کے آنا تو پھر سارے کھاواں گے کھانا پک جائے گا واپس آئے اور دسترخوان لگیا انہیں جدوں کھانا سامنے رکھیا بیوی نے انہیں بھی ڈونگے چمچ مارے انہاں بیوی میاں بیوی دا آپس تلخی ہوئی وہ گھوریا کہ پرانے دور دی گلے ہون گھورنا منع ہے پرانے دور دی ہون کے دے غلطی نہ کرے کیونکہ ہون اگر گھرو گے تے پرچہ جے طلاق دی دھمکی دے ہو تے تامی پرچہ ہے جے طلاق دے ہو تے کوئی شے نہیں یعنی پرچہ طلاق دے ہو تے پرچہ کوئی نہیں تے جے دھمکی دے ہو تے پرچہ ہے جرمانہ ہے اس نو آندے نے بندہ عقل تو بعد موجہ ہوں دیا چلو ذرا توجہ فرماؤ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ فرماندہ ہے باؤ میاں بیوی دی تلخی ہوئی جھگڑا ہویا تو میں ہوئی غصے ہویا آواز اچھی ہو گئی گوانیاں دے گھر بھی وہ آواز پہنچی غصے نالے چودری باہر نکل گئے حضرت شیخ القرآن دا اپنا انداز ہے وہ فرماندہ ہے کہ پھر دیوار دے نا جھانک کے تھے اس گوانڈن عورت نے اس کو پوچھا بخیر ہے تو آواز آ رہی ہے چودری صاحب غصے چاہے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی کوئی لڑائی جھگڑا انہوں نے کہا بس نہیں لڑائی تو بس غصے آئے انہوں نے کہا بس کیوں غصے ہوئی کوئی تیری غلطی ہو اسے کوئی غلطی نہیں انہیں کہا میں گوشت لے اندس پہ پکا پھر کھانے میں وہ ٹماٹر پائے ادرک پائی دیسی گھی پایا مسالہ بنایا بھونیا تو بہترین میں سالن بنایا تو وہ آیا تھے بس وہ دے سامنے رکھیا تو وہ لڑ پیا غصے ہو سکے کوئی تیری غلطی ہو سی کوئی غلطی نہیں ٹماٹر بھی پائے ادرک پائے دھنیا مسالہ ہر چیز پائی بس گوشت پانا بول گئی ہو سکے کملی جڑی اصل شے ہے کیونکہ ہانڈی گوشت دی دا اصل شے کیڑی اصل تے گوشت یہ گوشت نہیں پایا تو باقی سارے کو جی پا دیتا ہے دا مطلب ہے گوشت انہوں گوشت سالن نہیں ہے حضرت شیخ القرآن فرماتا ہے جو مرضی پڑھ لو جب تک فاتحہ نہیں نہ پڑھنی نماز بڑھندی ہی کے دنالے سورۃ الفاتحہ تو قرآن دے ادب احترام اکرام کہ جدوں یہ پڑھے آ جائے سننے صرف نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھن دی اجازت دیتی ہے حکم دیتا ہے فرمایا کہ اس بغیر نماز حدیث صحیح البخاری لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب میرا فاتحہ نہیں پڑھتا وہ دی نماز صحیح مسلم یہ حدیث ہے سینا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث تے راوی نے فرماتے ہیں جس نماز جو فاتحہ نہیں وہ نماز مردہ ہے ترے باری سینا ابو ہریرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ وہ نماز خداج مردہ ہے اس نماز دی کوئی حیثیت نہیں یہ دے وچ فاتحہ جدوں یہ حدیث سنی نا تے شاگرد پوچھدا ہے انا نکون وراء الامام اے سیدنا ابو ہریرہ جے امام دے مگر ہوئی ہے تے پھر کی کرنا ہے فرمایا اقرا بہا فی نفسک پھر نماز سورۃ الفاتحہ آہستہ دل وچ فاتحہ آہستہ پڑھو کیونکہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ دا ہی تے اللہ جواب تو جدوں سورۃ الفاتحہ تو بغیر کوئی شے نہیں پڑھی جا سکتی تے پھر گپ شپ کتے لگ جا سکتی جدوں قرآن دی تلاوت نہیں کیتی جا سکتی جدوں قرآن پڑھیا جا رہا ہو
تو پھر باقی کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ شور کرے؟ قرآن پاک نو خاموشی نال سننا، یہ قرآن دا ادب اور احترام اور اکرام، اور پھر تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نال قرآن دی تلاوت شروع کرے۔ اور وہ قرآن دا خاص ہے، جدو بندہ دی تلاوت شروع کردا ہے پورا وجود بندے دا عبادت ہی مصروف ہو جائے۔ اکھ نال قرآن ویندا رہے، زبان نال بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہے تے اپنے کناں نال اپنا پڑھے ہویا قرآن سندا بھی رہا، پورا وجود قرآن دی تلاوت دی عبادت جناب شامل ہو گیا ہے۔ نماز ہی تے بندہ بعد دفعہ نہیں ہوتا ہے کہ خیال کسی اور پاسے ہو یا دیگر اعمال، لیکن قرآن دی تلاوت ایک ایسی پیاری روحانی عبادت ہے کہ پورا وجود ہی عبادت کے اندر مصروف ہو چکا، اور پھر قرآن سکون نال، اطمینان نال، ترتیل نال، پیار نال قرآن پڑھے۔ کدے کدے قرآن پاک نال محبت بنانی ہوئے نا تے قرآن دی شان اچ مقام اچ جتنی آیات نے اس سامنے رکھو تے ان آیات نو کسرت نہ پڑھیا کرو تاکہ تواڈے دل وچ قرآن دی محبت پیدا ہو کہ کتنی عظیم کتاب ہے قرآن پاک۔ جتنی وہ آیات پڑھ سو نا، مثلا قرآن دی فضیلت قرآن لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، کہتے فرما وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہتے فرما قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ قرآن پاک محبت انواع محبت پیار عشق دے درجے تک قرآن پاک محبت کے قرآن اللہ دا کلام ہے۔ کدے اس دل اندر خیال آئے کہ کدے ہی قرآن اللہ نے کلام فرمایا، پھر ایسے قرآن پاک نو جبریل علیہ السلام نے سنیا، پھر جبریل علیہ السلام نے پڑھیا، پھر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قرآن پڑھیا گیا اور محبوب دے سینہ پاک اندر جمع ہویا ہے۔ فرمایا محبوب جی لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ، جدو قرآن جبریل آگے پڑھے محبوب جی تو آنو مگر ذات اپنی زبان بانو حرکت نہ دے، خاموش نہ قرآن سنو، تو آڑے سینے اندر قرآن محفوظ کرنا اور جمع کرنا، اور پھر اس دا بیان دی تبیین دی تفسیر توضیح وضاحت یہ عطا کرنا، یہ دعا ساڑیاں ذمہ داریاں نے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن پاک نازل فرمایا اور ہم ہی ہیں اس قرآن پاک حفاظت کرنے والے۔ قرآن منزل من اللہ، قرآن اللہ دا کلام، قرآن پاک ہر قسم کی خطا اور غلطی تو معصوم و پاک ہے۔ فرما الف لام میم، آگے تشریف لاؤ جناب، تشریف لاؤ آؤ توجہ ہے ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ یہ شبیر دے نعرے جی کوئی خیر نہیں ہوتی، توجہ ہے ماشاءاللہ، کیا ہے محبت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن پاک نازل فرما، ہم ہی اس دین کی حفاظت کرنے والے اور دین کو نازل کرنے والے۔ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، کی خیال ہے؟ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، قرآن کے ذریعے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے کاغذ کے ذریعے نہیں، قرآن انہاں بچیاں دے سینے ذریعے قیامت تک محفوظ رہے گا۔
نہ کسی قوفنی ذریعے، نہ ہی کسی تبات ذریعے، نہ کتابت ذریعے، قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، حفاظ سینے دے ذریعے محفوظ رہے گا۔ اس قرآن پانو بھی کھولو گے پڑھو گے تے دے اندر آخر سرٹیفکیٹ ہوئے گا اس قرآن نو حرف بارف فلاں قاری نے پڑھیا ہے، فلاں قاری نے گارنٹی دیتی ہے، کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، غلطی تو پاک۔ یہ کی مطلب ہے قرآن پاک محفوظ رہے گا، مومنہ دے سینے ذریعے محفوظ رہے گا۔ کتنے سو سال بیت گئے، کتنے سو سال بیت گئے، گزر گئے، لیکن قرآن پاک اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ تو یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ خطاب فرما رہا ہے فیصل آباد، اسی طالب علم ہوندے سا مدرسے جامعہ، اسی سنان چلے گئے، حافظ صاحب سامنے انجھے سی بیٹھے سا، سن رہے سا حضرت حافظ صاحب کا خطاب تقریر، درمیانے چونکہ کوئی اور راوی نہیں، میں ڈرک سنے حافظ صاحب کو، تے حافظ صاحب میں خطاب کھڑے ہو گئے فرماندے سن، ہونتے سارے ہی اسی بہ جانے ہیں، پہلے پرانے علماء خطبہ زیادہ کھڑے ہو کے خطبہ تقریر واس، حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے سر، تے قرآن پاک دی عظمت دا موضوع تے نال قریب ہی امام برگاہ سی تے ادھر مسجد آل الحدیث تے حافظ صاحب سارے مسالک دے لوگ بیٹھے سن سن رہے سن، تے رکا آ گیا، کہنے لگے حافظ صاحب اے تواڈے نام نال حافظ لکھیا ہے اشتہار تے حافظ ہونا کوئی کمال نہیں، جنہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیتا سی نا وہ بھی حافظ قرآن ہی آئے۔ حافظ صاحب میں ایویں سمجھو کہ میں نے ہوئیں جی میں نظر آ رہا، حافظ صاحب میں رکا پڑھ کے نا تے نالے ہستے رہتے نالے مسکراندے تے ہستے فرمان لگے کوئی گل کوئی شک نہیں، جو تسا لکھیا ہے ٹھیک لکھیا ہے، ایویں ہی گل کہ جنہ امام پاک نو شہید کیتا ہے نا وہ سارے حافظ آئے۔ تے نال حافظ صاحب فرمان لگے تسا اگلی گل نہیں لکھی، وہ تسا نہیں لکھی ہو میں تو انداز دے فرمان لگے جنہ شہید کیتا ہی نا انہوں نے قرآن بھول گیا، جنہ جنہ شہید کیتا ہی انہوں نے بھی بھول گیا تے انہوں دی اولاد نو بھی بھول گیا، تے جنہ امام پانو شہید نہیں نہ کیتا انہوں نے قرآن اج بھی یاد فرمایا۔ میں ہونے سے کھڑے ہو کے اسی جگہ تے الحمد لے کے والناس تک پورا قرآن دی عبارت بھی سنا سکنا، پورا قرآن دی تلاوت بھی کر سکنا تے قرآن دا ترجمہ بھی سنا سکنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ اللہ دی رحمت ہے کہ اہل و سنت کے اندر کروڑ حفاظ موجود ہیں، یہ خاص اللہ دی رحمت، یہ خاص اس دا کرم ہے۔ پورے شہر جاؤ ہر مسلک دا توانو شعبہ حفظ لبسی، ہر مسلک نے اپنے اپنی مساجد مدارس شعبہ حفظ قائم کیتا ہے۔ ایک یہ جو مذہب ہے جدے وچتن شعبہ حفظ نہ لبسی، کیونکہ سینج قرآن محفوظ ہوندہ ہی نہیں، تجربہ کر کے ہوئے میں ایک جگہ تے کیا بات نہیں ہوندہ محفوظ، وہ ایک بچہ لے کے آئے نا کوئی 8-9 سال دا 10 کچھ عرصہ ہو پھردا رہا کراچی دا ایسی کوئی بچہ، آندھے سن جی اینو تسی کھڑا کر لو 4.5 دن حافظ قرآن کو نہیں ہے، ویکھو 4.5 بچہ حافظ قرآن پورے ملک کتنے ایک، پورے ملک جو ایک بچہ لبیا کہنے لگے اے حافظ یہ کو سن لو قرآن، سارے لوگ ہیں مجمج لے کے بہ جانتے اس سٹیج تے بچہ کھلو جاوے تے او دے کولو ایک بندہ اٹھ کے تے قرآن دی کوئی آیت پڑھے تے پھر او ادھروں سٹیج تو اس آیت دا اگلا حصہ جڑا ہے وہ سناوے، کہنے تسی آندھو حافظ قرآن کو نہیں ہے، ویکھ لو میں کہ پورے ملک یہ ایک ہی ہے نا جڑے جی تے میں کہ اجے بالغ ہویا ہے جڑے نہیں تے میں کہ اجے فطرت جدوں دی زبان تے اور دل صحابہ دی توہین آونی اللہ نے دل چو قرآن چھین لینے کر لینے، اس سینے چ قرآن جاندہ ہی نہیں جس سینے چ بغض ہوئے، انبیاء دا اولیاء دا علماء دا اور تو بغض ہوئے اصحاب رسول دا آل رسول دا بغض ہوئے، قرآن سینے چ کیویں لکھی ہوئے وہ آیت ہن بندہ جے مندہ ہی نہیں تو قرآن کیویں سینے لکھے گا، اللہ تنصروا وقد نصرہ اللہ
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، دو غار میں تھے، ایک نبی تھا اور دوسرے تے ہن کون کیویں لکھی ہوئے، تو پھر جڑی آیت پوچھن نہ اودے کولو بچے کولو، تو ایک دوست میں نے کہا بھائی اسا اوتھے جانا پوچھنا، میں انہوں نے آیتاں چاند لکھ کے دتی اے آیتاں سنیا ہے انہوں یقین جانو اللہ گواہ ہے، جدوں آیت اے پوچھی گئی نا تے مجمع ہوتے جڑا بندہ پہلے انہیں ایک پوچھی پھر دوجی پوچھی، انہوں نے کہا چن چن کے پوچھی جاندے نا آیتاں اس حافظ کولو، کہنے لگے بھائی کوئی اور سوال کرو، کہ کون پڑھے الا تنصروا فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن نو نازل کرنے والے، ہم ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے، قرآن دل محفوظ ہو جاندہ ہے اور موجود ہو جاندہ ہے اور لکھیا جاندہ ہے دل دے اندر، پھر زبان پاک تو جاری ہوندہ ہے، قرآن پاک دا مرکز، قرآن پاک دا گھر، قرآن پاک دا مسکن، مومن دا دل قرآن نازل نزل علی قلبک، فرما محبوب جی اساں تواڈے دل تے قرآن نازل فرمایا ہے، دل ہوتے قرآن دا نزول فرمایا ہے، پھر آپ کی زبان پاک تو قرآن پاک دی تلاوت ہوئی ہے، قرآن پاک دا ادب احترام اکرام کے قرآن پاک نو اونچی جگہ تے رکھی ہے، بلند جگہ تے رکھی، تھلے نہ رکھیا کرو، بعض لوگوں نے دیو قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں وہ سامنے کلین تے راک چھڑ تے پھر وین دے نا کوئی بار دا بندہ آیا ہوندہ ہے مسجد ہی وین دے تو بندہ اچھا لگتا ہے مسجد وہابیاں دی حدیثاں دی وہ قرآن پاک انج راک چھڑے ہے، یاد رکھیے ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارا منج بھی نہیں ہے، ہماری دعوت بھی نہیں ہے، ہماری دعوت یہ ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو مسلک اہل حدیث کا نقصان کرتا ہے، مسلک کی دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسا بندہ جناب صحیح منہج پر نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن کو اونچی جگہ پر، پکیزہ جگہ پر، بلند جگہ پہ رکھے۔ ساڑی دعوت نہیں کہ ہمیں قرآن پاک نو نیچے رکھ کے، اگر کوئی بندہ ہے تو وہ سپر ہو سکتا ہے، اصل فی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل حدیث کا منہج ہے، حدیث سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، حدیث صحیح البخاری اندر آپ دے پاس تورات لائی گئی، قرآن نہیں، آپ کو تورات لائی، تورات پیش کی گئی، نبی علیہ السلام نے تورات نو اپنے ہاتھ لے آئے تھے، آپ سامنے رکھ سکتے سن، نیچے رکھ سکتے سن، تورات سی، تورات دے اندر تغیر بھی ہو چکا ہے، تبدل بھی ہو چکا ہے، تعریف بھی ہو چکی ہے، لیکن ساری آیات تے تبدیلی نہ ہوئی ہیں، کچھ اللہ دی آیات بھی نے، کچھ تعریف ہوئے گی، کچھ تبدیلی ہوئے گی، لیکن نبی علیہ السلام نے تورات دا ادب احترام اکرام اس قدر کیتا ہے کہ آپ نے اپنے مگروں تکیہ اٹھایا، سامنے رکھیا، اوپر تورات رکھیے، جو تورات اونچی جگہ تے رکھنا میرے محبوب نے دسیا تے قرآن دا زیادہ حق کے، قرآن دا ادب و احترام کی، قرآن دا احترام کرنا ہے، قرآن دا ادب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک اس آیت مبارکہ جائے کل سمجھ نہیں آتی کہ شعبہ حفظ قیامت تک قائم رہنے کی خیال، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہمیشہ رہے گا تو قرآن والے بھی ہمیشہ رہیں گے، قرآن بھی ہمیشہ رہے گا، قرآن والے بھی ہمیشہ رہیں گے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے، فرما خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آڈے جو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن سکھدا اور سکھاندا ہے، حدیث پاک سن دے جائیے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حضور دی طرف سرٹیفکیٹ گارنٹی تزکیہ زمانہ دیتی گئی ہے، خیرکم
خیرکم، کون گارنٹی دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم، اس تو بڑا سرٹیفکیٹ قرآن واسطے اور کوئی نہیں ہو سکتا، وفاد واسطے اور کوئی نہیں ہو سکتا، قرآن والے واسطے اس تو بڑی خوشخبری کی ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے جو بہترین ہوئے، تواڈے جو بہترین، حالانکہ کنتم خیر امہ، ساری امت نو نب قرآن نے خیر امہ قرار دیتا ہے۔ اس خیر امت دے اندر وچوں بہترین لوگ کون نے؟ بہترین امت دے وچوں چنے ہوئے لوگ کون نے؟ بہترین امت جو بہترین لوگ کون نے؟ تے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن والے کدے احساس کمتری دا شکار نہ ہونا، محبت اظہار کیجئے، قرآن ال پیار کیجئے، قرآن تو اے مقام کی عظمت عزت شان عطا فرمائیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے جو بہترین لوگوں نے جڑا قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھان والے۔ اسی واسطے شیخ کل حدیث حافظ مسعود عالم صاحب دا بڑا پیارا قول این دنچ میڈیا تے پھردا رہا، پرسو چوتھ جنازے بھی ہو تشریف فرما سن تے یہ بات فرما رہا ہے کہ اے نہ پریشان جو لوگ پریشان کہ مدارس دے حوالے نال، تو حضرت آپ صاحب فرمان لگے پریشان نہ ہو کہ ساڑھا کی بنے گا، علماء دا کی بنے گا تے مدارس دا کی بنے گا۔ وہ فرمان لگے تسی اپنی فکر کرو کہ مدارس نہ ہوئے تے تواڈا کی بنے، تسی فکر کرو کہ مدارس نہ ہوئے تے تواڈا کی بن سی، کیونکہ یہ دنیا اس وقت رہے گی جب تک قرآن رہے۔ جس دن قرآن نہ رہا اگلے دن قیامت آ جائے، مشرکین اور قرآن کے منکرین اور قرآن نہ پڑھنے والوں پر سورج نہیں چڑھے گا، قیامت آ جائے۔ ایک رات ایو جی آمنی ہے کہ سینے چو اللہ نے قرآن اٹھا لے، برے بدترین وہ لوگ ہونگے جنہیں دے پھر قیامت قائم ہو سے۔ بلکہ ایک جگہ تے ایک عالم خطاب کر رہا ہے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک رکھے گا اس چیز کو، قرآن۔ انہوں نے فرمایا حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اس قرآن کو، برے لوگوں پر قیامت آئے، شریر ترین لوگ جنہوں نے سینے قرآن دا ایک آیت بھی نہیں ہونی، اللہ انہوں نے قیامت برپا کرے۔ جب تک مدارس موجود نے تواڈی بقالی ضروری ہے کہ مدارس قائم رکھو، اپنی بقا لئی، اپنی نجات لئی، حیا لئی، سبق لئی، وعظ لئی، نصیحت لئی، دین لئی، نماز لئی، ایمان دے بچاؤ لئی ضروری ہے کہ مدارس محفوظ رکھو، مدارس کو قائم رکھو، اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات کے ساتھ مدارس کو مضبوط کرو۔ ساڑی ساری کوشش ہوندی ہے ہسپتال مضبوط ہو جان تے جناب ساڑے دسترخان جڑے لگتے نے جناب ملنا تے فیکٹریاں تے ہسپتال وہ مضبوط ہو جان، بھئی مدارس کیوں نہیں؟ وہاں دسترخان ہے، بتاؤ ایک دسترخان طلباء کے لیے، حفاظ کے لیے، قرآن کے لیے، ایک دسترخان بازار میں لگا ہوا ہے مزدوروں کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ مجھے بتاؤ دونوں میں سے کھانے کے لحاظ سے، دونوں میں سے کھلانے کے لحاظ سے بہتر کون؟ فیصلہ کیجئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کن کو کھلا رہے ہو، کس کو کھلا رہے ہو، یہ کھا کے کیا کریں گے تمہارے علم میں نہیں، یہ کھا کے کیا کریں گے؟ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے بتاؤ وہ خون انہاں دے اندر جڑا دوڑ رہے ہیں وہ تمہاری خوراک سے، ان کی صحت، ان کا وجود تمہارے پیسے سے، تمہارے صدقات سے، تمہاری زکوٰۃ سے وہ پلے پوسے بڑے قرآن پڑھا، اور ادھر تمہارے پیسے سے کیا ہوا یہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ بتاؤ پاکیزہ ترین صدقہ و خیرات کون سا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یتیمن کھلانا چاہتے ہو تو مدارس میں یتیم ہے، مساکین کو کھلانا چاہتے ہو، طلباء مسکین بھی ہے، مسافروں کو کھانا کھلانا چاہتے ہو یہ مسافر بھی ہے، اور کس مد میں خرچ کرنا چاہتے ہو ساری مدیں مدارس کے اندر محفوظ ہے اور موجود۔ پاکیزہ ترین لوگ
یہ بچے چھوٹے قرآن پڑھنے والے سوائے 5-6 گھنٹے جو سوتے ہیں اس کے بعد 24 گھنٹے زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری، ایک ایک آیت ہزاروں بار یہ بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ بتاؤ تمہارا ثواب اور اجر کہاں تک پہنچتا ہے؟ اے معاونین مدارس، گریبانوں میں جا کیے جو کام حکومت کے ہیں وہ تم کرنا شروع کر رہے ہو، اور جو تہاڈے نے وہ آندے ہو حکومت چلائے مدارس۔ یہ اہل خیر کا کام ہے، یہ مخیر احباب کا کام ہے۔ اپنے صدقات زکوٰۃ مدارس پر خرچ کیجئے، مساجد پر مدارس پہ خرچ بہترین صدقہ اس سے اور کوئی نہیں ہو سکتا، بہترین لوگ اللہ کی زمین پر اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ حفاظت کا ذریعہ جو قرآن نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے، ہم ہی ہیں حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے کتنے سو سال گزر گئے ہیں، 1450 سال، آج تک قرآن کے ایک حرف بھی کوئی بدل نہیں سکا۔ رب کا وعدہ، رب کی ذمہ داری، گارنٹی کس طرح پوری ہو رہی ہے؟ مجھے بتاؤ یہ زندہ کس نے رکھا ہے قرآن کو؟ قائم کس نے رکھا ہے قرآن کو؟ اگر اس آیت تک کہ اس آیت نو اینج سمجھو، رب ہم ہیں نازل کرنے والے، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے ذمہ داری حفاظت کو اٹھا لی ہے۔ کیا اللہ نے اسمان پہ اس کو اٹھا کے حفاظت کی ہے؟ نہیں، اللہ نے مدارس کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی ہے، علماء کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی ہے، قراء کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی ہے، حفاظ کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ پھر اس کا آج کا یہ مفہوم کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے؟ جن کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لی ہے ان کو رسول اللہ نے بہترین لوگ قرار دیا۔ کوئی حکومت فوج والے ملک کے پہرے دار ہیں، طلباء قرآن کے پہرے دار، وہ ملک کی حفاظت کرنے والے، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے، وہ زمین کی حفاظت کرنے والے، یہ ایمان کی حفاظت کرنے والے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، گارنٹی، ضمانت موجود ہے کہ خیرکم خیرکم، تہاڈے بہترین لوگ یہ ہے جو قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ مدارس موجود، لوگوں سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وصول کرنے والے اور اکٹھ کر کے مدارس کو چلانے والے، یہ اہل خیر دینے والے اور اکٹھے کرنے والے اور ان امانتوں کو بچوں پہ خرچ کرنے والے، یہ لوگ موجود ہیں۔ ان سے بہترین پاکیزہ اور کوئی مصرف نہیں، سارے مصارف زکوٰۃ اس پہ موجود۔ تعمیر پر خرچ کرو، سب کچھ قرآن کے لیے ہے۔ مسجد کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے۔ مدرسہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے۔ طلباء کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے۔ بچوں کو کھلانا کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے۔ ان کو لباس کیوں دینا ہے؟ قرآن کے لیے۔ ان کو سلانا کیوں ہے؟ قرآن کے لیے۔ ان کو سہولتیں کیوں دینی ہے؟ قرآن کے لیے۔ ان کو سازہ کیوں دینے ہیں؟ قرآن کے لیے۔ جو کچھ ہے ایک مدرسے میں سب کچھ قرآن کے لیے۔ تمہارا پیسہ قرآن پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ تنخواہ دیں تب بھی قرآن کے لیے، طلباء کو روٹی دیں تب بھی قرآن کے لیے، سب کچھ نیت میں، ارادے میں کیا ہے کہ قرآن کی خدمت۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین قرار دے دیتا ہے کہ بہترین لوگ نے، بہترین زمانے کے لوگ نے، نبی علیہ السلام کا زمانہ بہترین تھا، کیوں کہ اس میں قرآن۔ ہن قیامت تک بہترین لوگ یہ ہے، کوئی دلوں پہ کام کر جناب، کوئی جسم پر کام کرنے والے، یہ علماء اور یہ حفاظ و قرآن دلوں پہ سپیشلسٹ ہیں، دلوں پر کام کرنے والے، دلوں کے اندر قرآن لکھنے والے، دلوں کو مضبوط کرنے والے، دلوں کو اللہ سے جوڑنے والے، دلوں کو اصلاح کرنے والے، دلوں کے زنگ اتارنے والے، دلوں کو صاف ستھرا شفاف کرنے والے، دلوں سے کفر، عناد، بغض، کینے کو نکالنے والے، دلوں پر محنت کرنے والے، یہ وہ طبقہ ہے جنہیں رسول اللہ نے بہترین قرار دیا۔
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ دے دل نو زنگ لگ جاندے، وہ زنگ دل دا قرآن دی تلاوت نہ اتر دے، تتائیں نبی علیہ السلام نے 1.5 لاکھ جماعت صحابہ کرام دی جدوں حضور نو عطا کیتے گئے شگند انہوں دی حالت کیفیت کی سی، جو داخلہ ہوندہ ہے نا تو دلے آگے والدین ہوندے نے کیسا بچہ ہے، یہ بڑا بگڑے ہویا ہے بچہ ہے، بڑا شرارتی ہے بچہ ہے، اینجدہ اینا پڑے ہے، یعنی وہ دی حالت کیفیت پہلے بیان کر کے پھر انہوں مدرسے داخلہ لب دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام نے حضور دے حوالے کیتا ہے تو نقشہ کی بھی کھچے ہے، فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے محبوب جی اے صحابہ کرام نے چن لیا ایسا آسمان تو انہوں نے دل عمل چھانکے آئے، فرمایا جڑے دل صاف ہو سکتے ہیں پاک ہونے لائق نے ایسا ہو چن کے توڑے حوالے کر دیتے ہیں کھلی گمرائی اندر نے، انہوں پڑھاؤ انہوں سمجھاؤ انہوں تذکیہ کرو انہوں پاک کرو، دل پاک کرو کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ۔ توجہ ہے نا ماشاء تھاکتے نہیں کہ میں اصل جمعہ نہیں پڑھایا اس واسطے میں نے وہ جمعہ لی تقریر بھی ہونے ہی میرے دل کے پاس چلو ہونے تسلی کر لئی، توجہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرما میرے محبوب جی تذکیہ فرمائیے پاک کیجئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت ذریعے دل صاف کیجئے پاک کیجئے، قرآن دے نال سنت دے نال فرمانا دلوں پاک صاف کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پڑھایا صحابہ کرام نو کنے سال اندر، فرما 23 سال اندر تقریباً 1.5 لاکھ دی جماعت تیار فرمائیے، فرمایا میرے اللہ میں نو تساں جدوں دیتے سن صحابہ کرام انہوں دی حالت کیفی میں یار کی سی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان تیار ہو گئے نے ان امتحان لگونا دے دلان دی حالت کیفیت ویکو، تو اس زہر دا امتحان نہیں لیندے تو اس صورت دا امتحان نہیں لیندے تو اسی اندر دا امتحان لیندے ہو۔ فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمائے اللہ جی انہوں نے امتحان ہن لگو، اللہ فرمائے امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے امتحان لیا صحابہ اکرام دے دلانا، فرمائے جدوں دیتے سن زنگ علود سن دل صاف نہیں سن دل کھلی گمرائی شرک ان اندر بدعات ان اندر خرافات ان اندر دل دی سختی ان دی اور ہر قسم دے گناہ ان دے اندر موجود سی، فرمائے انہوں نے ماں جو صاف کرو انہوں نے قرآن دی تلاوت نال قرآن دی تعلیم نال، فرمائے صاف کرو میرے محبوب جی، فرمائے میرے اللہ صاف ہو گئے، انہوں نے جناب کو امتحان لگو میرے پیارے سے امتحان لے آئے، انہوں دے دل اندر سوائے تقوی دے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا اللہ پھر انعام دے لائق نے جدو تساں دیتے سن تے ادو کی سن وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جدو میں پڑھا دیتے تے صاف کر دیتے ہن درجہ تے مقام تے شان کیے، فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اے اللہ نے صحابہ اکرام دے اوصاف تے شان تے خوبیاں بیان فرمائیاں نے، جدوں صحابہ اکرام حضور دے حوالے ہوئے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جدوں اس جامعہ محمدی اندر داخل ہوئے تے حالت کیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جدوں حضور دے کولدار حرکم وچ گئے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جدوں مسجد نبی داخل ہوئے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جدوں فارغ ہوئے فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیم۔
فرمایا محبوب جی ساریاں صاحب سارے خوبیاں اندر محفوظ نے موجود نے 23 سال اندر دل نو انج مانجیا انصاف کیتا ہے درجہ کی بن گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم محبوب جی ہے تو آڑے سارے صحابہ مہاجرین انصار اور انہوں تو بعد لے آن والے صحابہ مہاجرین انصارون یا انہوں تو بعد چان والے صحابان جتنے صحابہ اکرام دے طبقات نے فرمائنا سارے تے میں راضی ہو چکا جدو اللہ راضی ہو جاوے زمانہ بھی ناراض ہوئے تو انہی شان اندر فرق نہیں پہ سکتا اللہ عالم الغیب جدو اللہ راضی ہوندہ ہے پھر کدے ناراض نہیں ہوندہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ پیدا خطا نہیں ہوندی کہ اللہ پہلے راضی ہوئے پھر فرماوے کہ میں نے پتہ نہیں چلیا نعوذ باللہ یہ تے خطا کار نکلے گناہ کار نکلے لہذا میں اپنی رضا واپس لینا نہیں جدو اللہ راضی ہو جائے سمجھو سارا جگ راضی ہو جانا ہے اللہ راضی ہے سارا جگ راضی ہے رضی اللہ عنہ ورضوان وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا فرمایا اللہ راضی ہے جنت نواسے تیار کی دیئے قرآن دے ایک اور مقام تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا فرمایا میرے محبوب جی تو اڈے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آن والے تے جہاد کرنے والے صحابہ تے فتح مکہ تو بعد لے ایمان لے آن والے صحابہ فرمایا درجے برابر نہیں درجہ پہلے اندر اولئک اعظم درجہ پہلے اندر زیادہ ہے لیکن جت تک مغفور تے مرحوم تے بخشے ہوئے تے جنت دا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اساں توڑے ہر صحابی نال بھاویں پہلا ہوئے بھاویں پچھلا ہوئے بھاویں ہجرت تو پہلے دائے ہوئے تے بھاویں ہجرت تو بعد ایمان لے آیا ہوئے بھاویں فتح مکہ تو پہلے ہوئے یا فتح مکہ تو بعد ہوئے جیڑا ہوئے تو اڈا صحابی درجے تے سارے برابر نہیں ہو سکتے جویں نبیان دے اندر درجات بندی ہے جویں صحابہ کرام اندر درجات بندی ہے کون مقابلہ کرے ان 1400 صحابہ دا جنہاں درخت دے نیچے بیعت کی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت شجرہ مقام تے انہاں دا زیادہ ہے پھر انہاں 1400 جو چنے ہوئے 313 صحابہ اکرام نے فرما محبوب جی جناب بدر دے اندر غزوہ بدر شرکت فرمائی ہے پھر 313 میں 10 چنے نے جن عشرہ و عشرہ جنت دی دنیا بشارت فرمائی ہے انہاں پھر 10 میں 4 چنے نے ابو بکر عمر عثمان و علی نو چنے ہیں پھر انہاں چوتے توڑی ساری امت چوتے سارے نبیان دیاں امتاں اکٹھیاں کر لئیے سارے نبیان دی امتاں میں نبیان تو بعد سب تو زیادہ چنویا کون ہے فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ فرما محبوب جی انبیاء تو بعد افضل ترین درجہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی بات سن لیجئے فرمایا درجے دے اندر تے درجات بندی ضرور ہے پہلے درجہ زیادہ ہے بعد جانے والے نالوں لیکن جت جنتی ہون دا وعدہ ہے اساں توڑے ہر صحابی نال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر صحابی نال جنت دا وعدہ کیتا ہے ذرا مل کے محبت عقیدت نال عقیدت ادار کیجئے کہ ہر صحابی نبی مل کے محبت عقیدت نال کہیے ہر صحابی نبی وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہر صحابی اللہ جنت دا وعدہ فرمایا ہے جدوں آئے سن قرآن دی آمد تو پہلے قرآن دے نزول تو پہلے حالت کیفیت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قرآن نال جڑے قرآن تمسک قرآن تعلق بڑھے پھر حالت کی وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آئے سن تکی سن كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
اللہ فرماندا ہے پیغمبر کول آن تو پہلے جہنم دے گڑے دے کنارے ہوتے پہنچے ہوئے سن جدوں حضور کول آئے قرآن دی برکت نال قرآن دی صفائی نال قرآن دے تزکیے نال قرآن دے سمجھ فہم نال قرآن دے تے عمل نال قرآن دے تے ایمان دے نال انج جڑے قرآن دے نال کہ اسا اتوں جہنم دے گڑیوں تو بچا کے انہاں نو جنت دا وارث بنا دیتا ہے جنت دا مالک بنا دیتا ہے تائیں فرمایا ہر صحابی نبی مل کے محبت نال ہر صحابی نبی عقیدت سارا عقیدہ اسی اندر ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نال محبت کیجئے ہر صحابی نال پیار کیجئے آل رسول اہل بیت نال پیار کیجئے ہر صحابی نال محبت اظہار کیجئے جنہیں بھی حضور دن ویکھیا ہے ایمان دی حالت اندر پھر اسی ایمان تے اسلام تے دنیا تو گیا ہے پھر باس نہ کیجئے محبت کیجئے اور کہیے کہ ہر صحابی نبی ہاں مل کے محبت کی نال ہر صحابی نبی قرآن دے اولین مخاطبین کون نے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے جدوں قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا ایک کم 90 آیات نے قرآن اندر جنہاں دا شروع کیے یا ایھا الذین آمنوا حضور دے سامنے صحابہ موجود ہیں تے آیات آ رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا والی آیات تے حضور پڑھ رہے ہیں تے سامنے کون نے تے حضور کی فرماتے ہیں یا ایھا الذین فرماتے ہیں اور آیت شان کوئی نہ ہوئے تے ہی کافی ہے یا ایھا الذین آمنوا رب کہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو جدوں اللہ کہہ دے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اگے کسی چیز اللہ حکم کرے گا یا کسی چیز تو روکے گا لیکن انہی گل تے واضح ہو گئی کہ اللہ کنن بلا رہا بولو صحابہ کرام نو کی کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا پہلے مخاطب کون نے صحابہ کرام شان ملی ہے قرآن پاک دی برکت نال حضرت عبداللہ ابن مسعود دے قول تے غور کیجئے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو دے پہلے مخاطبین صحابہ قرآن جتے آندا مومنون او دے مخاطبین صحابہ قرآن کہے مسلمین او دے مخاطبین صحابہ قرآن ذکر کرے مہاجرین مخاطبین صحابہ کرام رب کہے انصار مخاطب کنن اللہ تبارک و تعالی خطاب کنن کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رب ذکر کرے قرآن مجاہدین مخاطبین صحابہ قرآن کبے منفقین مخاطبین صحابہ کرام تائیں سیدہ کائنات امّا جی عائشہ توجہ آخر والا بات لے آ رہا ہیں طیبہ طاہرہ امی عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ جدوں الزام لگے آئے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں رسول اللہ میرے گھرے ساڑھے گھرے تشریف لے آئے آن دا منظر کیے کہ پہلے اماں جی فرما دیاں جدوں میرے تے الزام لگے آتے میں نو گل پتہ چلی کہ میرے بارے اے گل مشہور ہے امی عائشہ فرما دیاں میں خیال کر کے بیٹھی سا حضور آن گے تے پوچھاں گی کہ میں نے اجازت دیو میں اپنے گھر چلی جاواں اپنے ابا جی دے گھر چلی جاواں یہ او پیار نہ رہے او محبت نہ رہی او توجہ نہ رہی پھر میں نے اجازت دیو میں اپنے بابا دے گھر چلی جاواں واہ ماں تیری عزت عظمت شان تے قربان جائیے این غصے اندر جلال اندر پھر بھی بغیر پچھو حضور دے گھر چو نکلے یا نہیں ورمان حضور آن گے پچھانگی نبی علیہ السلام کو اجازت لئی آپ نے جانا چاہے تھے چلی جا امی عائشہ فرماتے پھر رہن دا کوئی جواب نہ رہا میں اٹھی تے چلی اگو صدیق دروازے تے گئیاں دروازہ ابا جی دا کھٹکڑایا اپنا دروازہ کھٹکڑایا میں سمجھو خاتون جا رہی ہے ام المومنین جا رہی ہیں اپنے بابا دے دروازے اپنے باپ دروازے اپنے میکیاں دے دروازے دے یوں ہی دروازہ کھٹکڑایا حضرت صدیق بار آئے وے کیا بیٹی ہے سوال تے غور کیجئے فرمایا بیٹا پوچھ کے آئی ہو یا اپنی مرضی نال جے رسول اللہ نے اجازت دیتی ہے تے آ جاؤں جے رسول اللہ نے اجازت نہیں دیتی تے ساڑھے گھر آن دی رہن دی کوئی گنجائش نہیں محبت انجو وے قل انکانا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و زواجکم و عشیرتکم و موالون اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد
جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ عائشہ فرماتے ہیں بابا جی نے جدو یہ بات کہی میں کیا نہیں ابا جی رسول اللہ کو پوچھ کے آئی ہیں فرمایا تشریف لے آؤ اندر داخل ہوئی ہیں بیٹھ گئی ہیں تے رو رہی نے حضرت صدیق مکان دے چھت جاڑ چڑھ گئے تے قرآن پڑھن لگ پائے نے قرآن پڑھ رہے نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی اچھی قرآن پڑھ صدیق رضی اللہ عنہ عادت مبارکہ سی سردار نے ایک باری اپنے دغنا نے کیا سی اے ابو بکر میں تنہیں پناہ دینا چاہ دیتی ہے مکہ پاک دے اندر تسی اچھی قرآن نہ پڑھو میں نے قوم قبیلے والے تانا مار دین۔ صدیق نے فرما دیا اپنے دغنا سن لے اپنی امانت امان واپس لے لے لیکن میں قرآن سن پڑھن تو بعد نہیں آ سکتا قرآن دی تلاوت نو اپنا وظیفہ بنا لیجئے قرآن نو اپنی زندگی دی اپنے روح دی غذا بنا لیجئے قرآن نال محبت کیجئے قرآن نو پڑھیے کثرت نہ پڑھیے قرآن دا مہینہ آ رہا ہے قرآن نو پڑھیے جتنا قرآن دی تلاوت کر سکتے کیجئے قرآن پاک پڑھیے قرآن پاک زیارت کیجئے قرآن دی پڑھیے قرآن نال محبت قرآن نال تعلق قرآن نال تمسک۔ صدیق مکان دے چھت دے چڑھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سیدہ ام رومان والے ویکھیا فرما اماں جی یہ جڑی میرے بارے گل مشہور ہے یہ ابا جی نوں بھی پتہ لگ گئی ہے یا صرف عورتاں تک گل پہنچی ہوئی ہے فرمایا نہیں ہے تے ابو بکر صدیق تک بھی گل پہنچی ہوئی ہے حیا والی بیٹی رو پئی کہ میرے بابا نو یہ گل پہنچ گئی ہے میرے بارے جڑے الزام ہے یہ میرے ابا جی نو بھی پتہ چل گیا ایسے الزام نہ امی عائشہ روون لگ پئیاں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی چپ کرا رہی ہیں سیدنا صدیق مکان دے چھت تے قرآن پڑھ رہے ہیں اتو آواز دے کے فرمایا کون رو رہے ہیں فرمایا عائشہ رو رہی ہیں فرمایا کیوں رو رہی ہیں فرمایا اسے گل دے حوالے نال صدیق نے مکان دے چھت تے جڑی گل کہی ہو سونے دے پڑھنا لکھن دے لائق و قابل صدیق فرماتے ہیں او منافقو تنو اللہ تباہ کرے برباد کرے اساں تے کدے کفر بھی کدے زنا نہیں کیتا اساں تے جہلیت دا زمانہ بھی گزارے ہیں او دے دور اندر بھی یہ کدے جہلیت دے زمانے دور اندر بھی یہ گناہ سکدے نہیں کیتا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ والے دور اندر صدیق شرات تو دور رہا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دے دور دے اندر صدیق شرک تو تے جناب بدکاری تو دور رہا ہے فطرت دے اندر صدیق دے فطرت دے اندر ان چیزیں تو نفرت مجوسی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہہ رہے ہیں اگلی بات سنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب تحقیق کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کدے کسی کو پوچھتے کسی نے علی کو کدے بریرہ کو کدے زینب کو کدے سینہ عمر کو کدے سینہ عثمان کو صحابہ کرام کو پوچھے جا رہے ہیں اب آپ پیغمبر دے وہی آئی محبوب جی چلو عائشہ صدیقہ دے گھر اندر سیدنا صدیق دے گھر اندر اس وجہ تو میں تو نے حدیث وال لے آیا ہوا رسول اللہ تشریف لے آئے فرما میرے صحابہ تسی مسجد نبی انتظار کرو میں جا رہا ہوں صدیق دے گھر والے حضور تشریف لے آئے جو ہی صدیق دے گھر پہنچے دروازہ کٹ کڑا صدیق دروازے تے آئے فیس نہ کر سکے مستوادہ اکا چوہاں سو آپ ہے رو پہ صدیق حضور اندر تشریف لے گئے صدیق بار آگئے اسی حالت اسی واقعے دی وجہ صدیق نے اپنے آپ تے قابو پایا اکسانو اکھانجو آنسو آنو پونجے ہے پوچھ کے اندر داخل ہوئے امی عائشہ فرما دیان کہ میں تے اندر اسیلیاں کل بیٹھے تھا جان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آواز دیتی ام رومان نو اپنی ساس محترمہ نو کہاں ہے میری عائش کتے پتہ کی معنی ہے میری عائش تھا کتے میری زندگی کتے میری جان کتے میرا سکون کتے میری عائشہ یا رسول اللہ وہ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے کمزور ہو گئی ہے سوچ سوچ کے رو رو کے کھانا پینا چھڑ گئی ہے تے سونا بھی چھڑ گئی ہے ہر ویلے روندی راندی اندر سہیلیاں بیٹھی انہوں کل بیٹھی ہوئے گی فرما بلایا کہ میاں شفر میں سامنے آگے چرپائی تے بہ گئی رسول اللہ فرماتے عائشہ میں تیرے بارے بڑا پریشان جے تیرے کل غلطی ہو گئی ہے تے اظہار کر اقرار کر تے معافی مانگ تے جے نہیں ہوئی تے کوئی اپنے بارے گھل کر فرماتے میں ماں وال متوجہ ہوئی اے میری ماں میرو مان جواب دو رسول اللہ کو میرو مان فرما دیا ادب ہوئے تے انچ احترام ہوئے تے انچ فرمایا عائشہ بیٹا کوئی ہور ہوئے تیرا شور جواب میں دے وہاں تے اچھی بولن نال تے ایمان ختم ہو جان
کی جواب دئیے؟ پھر میں اپنے بابا صدیق والے اشارہ کیتا انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی. امی عائشہ فرما دیا حضور نے فرمایا پھر عائشہ رب کو معافی منگ لے جے غلطی ہو گئی. فرما دیا میرے پیرٹوں زمین نکل گئی، میں غصے اندر جلال اندر تے غم اندر پریشانی دے رلے ملے جذبات اندر میں کیا میری تے یوسف علیہ السلام دے بابا والی مثال بن گئی ہے. اتنا غم سی کہ یعقوب علیہ السلام دا نام بھول گئی. فصبر جمیل واللہ المستعان، میں اس معاملے صبر کریں گی اللہ میری مدد فرمائے گا. انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میری ساری عرضہ شکایت اللہ دے سامنے. فرمایا بس اتنے کہن دی دیر ہے سپریم کورٹ دے اندر اپنی درخواست دائر ہو گئی ہے رب دے عدالت اندر. رسول اللہ کول موجود نے کہہ سکتی ہے انظر حالنا وسما قالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی کرنی والے، تسی پرنی والے، تسی مشکل کشا، تسی حاجت روا، تسی کوئی مسئلہ حل کرو. نہیں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ. کاش کوئی قرآن پڑھے عقیدہ سنن سمجھن لئی، کاش کوئی حدیث دا مطالعہ کرے عقیدہ سمجھن لئی، اہل بیت دا عقیدہ پڑھیے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. آسمان تو فوری جبریل آئے وہی دی کیفیت تاری ہوئی. امی عائشہ فرما دیا جس وجہ تو میں تو حدیث سنائی اس پوائنٹ تے آ رہے ہیں. جو ہی امی عائشہ فرما دیا میں سامنے ویکھیا تے قرآن لگتا ہے وہی دی نزول جاری ہے. حضور دے ہوتے کپڑا ہے نبی علیہ السلام سر دوارا جھکا لیا ہے سردی دی شدت دے اندر وہی آوے ہا تے ماتھے دے پسینہ جاری ہو جانا سی وہی دا وزن تے وہی دا بھار کیفیت جاری ہو چکی ہے. تے میں دل خیال کیتا عائشہ تیرے بارے خواب آئے گا حضور نو تے اللہ تیری پاکیزگی بیان کر دے گا. میں نے کی پتا سی کہ اس قرآن میری شان بیان ہوئے گی جیڑا قرآن قیامت تک مسلح تے پڑھیا جائے گا، جیڑا قیامت تک ذکر کدا قرآن. بولو امی ذکر کدا قرآن امی عائشہ دا. اچھا آخری بات جڑی میں تم دسنا چاہنا جتے بگل میں مکانا چاہنا قرآن پاک ذکر ہے نا آدم علیہ السلام دا. سنے علماء کو آدم علیہ السلام دا ذکر قرآن ہے. قرآن پاک دے اندر ذکر نوح بھی ہے، ذکر موسیٰ بھی ہے، ذکر عیسیٰ ابن مریم بھی ہے. سیدہ مریم دا پورا واقعہ قرآن پاک اندر محفوظ موجود ہے. رسول اللہ دے شان مقام عزت عظمت یہ بھی قرآن موجود ہے. صحابہ ذکر قرآن موجود ہے. ساڑی زندگی گزر گئی ہے واقعات سن سن کے، واقعات سن سن کے، سارے ذکر قرآن موجود ہے. میں تو پوچھنا چاہنا تہاڈا ذکر قرآن ہے یا نہیں؟ تہاڈا اپنا اللہ فرماتا ہے فی ذکرکم قرآن میں تہاڈا ذکر تسی دوجیاں دا لفظ میں تہاڈا ذکر کیتا ہے. دوسرا ذکر لفظ قرآن چو تہاڈا بھی ذکر قرآن ہے. جتنے بندے بیٹھے ہیں سارے ذکر قرآن ہے. یہ کوئی قاری بیٹھا ہے تو اس قاری دا ذکر بھی قرآن ہے. یہ کوئی حافظ ہے تو حافظ دا ذکر بھی قرآن ہے. یہ کوئی عالم ہے عالم ذکر قرآن ہے. یہ حج کیتی ہوئی تے حاجی ذکر قرآن ہے. نماز پڑھتے ہو تو نمازی دا ذکر بھی تہاڈا ہے. دا مطلب ہے تساں جو نماز پڑھی ذکر تہاڈا، قرآن پڑھ رہے ہو تو ذکر تہاڈا ہے، قرآن سن رہے ہو تہاڈا ذکر ہے. ہن یہی سمجھ لو کہ جے اصحاب کہف دا واقعہ پڑھنا ہے تو کیڑے پارے چ پتہ ہے؟ کیڑے سپارے چ 16ویں چلو 15ویں تے 16ویں کچھ 15واں حصہ پارے دا کچھ 16ویں نال تے تہاڈا ذکر کیڑے پارے چ؟ اے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے قرآن کھولنا ہے تو اپنا ذکر لبنا ہے کہ میرا کیڑے ذکر ہے. رمضان تو بعد تو دسنا ہے تو سوچنا ہے کہ میرا ذکر فلاں پارے چ. اپنا ذکر لبو قرآن جو دوجیاں دا لبی جاندے ہو اپنا بھی تے لبو نا. جی چوری کر دے ہوتے ذکر تہاڈا کتے وے سپارے ایک سپارے چاہ لگیا ہے بکت. یہ بخیل ہوتے ذکر قرآن چے. یہ شرابی ہوتے تہاڈا ذکر ہاں شرابیاں دا ہے نا ذکر. دعا کرو قرآن ذکر تے فرعون دا بھی ہے قارون دا بھی ہے. بس اے دعا کرو تہاڈا ذکر خیر ہوئے قرآن چ. اپنا اپنا ذکر لبو قرآن کتھے آ.
تے تہاڈا ذکر خیر ہے یا ذکر شر؟ یہ جو غلخور ہوتا ذکر تہاڈا قرآن وچ ہے، یہ خیانت کر دیو تہاڈا ذکر قرآن وچ ہے، یہ تکبر کر دیو تو ذکر قرآن وچ ہے، یہ جھوٹ بول دیو تو ذکر قرآن وچ ہے۔ اپنا لکھو ویکھو کہ ذکر کیڑے پارے چ کیڑی جگہ تے کیڑا تہاڈے چ عیب ہے، وہ عیب لبو تے ڈھونڈو کہ ذکر تہاڈا قرآن وچ کتھے کتھے۔ یہ ذکر خیر ہے تے سمجھو اللہ دی رحمت ہے، یہ ذکر شر ہے تے شر تو بچ کے اپنا ذکر خیر چاہو۔ پورے قرآن دے آن دا مقصد ہے یہ کہ تسا قرآن چو لپڑا ہے کہ تہاڈا کیڑی آیت تے کیڑے پاری ذکر ہے تے کس حیثیت نال ذکر ہے۔ دعا کرو سارے دا ذکر قرآن وچ ہے تے خیر دا ذکر شامل ہوئی۔ اللہ برے ذکر نہ کرے قرآن وچ، تہاڈا ذکر خیر کرے۔ اللہ نے برے ذکر بھی، دجال دا ذکر بھی قرآن ہے، یجوج ماجوج دا ذکر بھی بولو قرآن ہے نا، قارون دا ذکر بھی قرآن ہے۔ جڑے گناہ گار ہو، جڑے گناہ تواڈے چ ہے او دا ذکر قرآن چ ہے۔ اے نہ ہوئے کہ تواڈا ذکر گناہ گاراں چ ہوئے۔ دعا کرو تواڈا ذکر و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جتھے اللہ نے پاکیزہ لوگوں دا ذکر کیتا ہے، اپنا ذکر انہاں لوگاں شامل کرو۔ تواڈا ذکر قرآن چ ہے، لبنا تو ہے۔ اللہ ساڈا سارے دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اس ادارے نو اللہ تعالی زندہ رکھے، سلامت رکھے، اور اس نو دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس دے معاونین نو اور اس دے منتظمین نو حضرت میاں عبدالغفار صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ انہوں دی سرپرستی نو اس ادارے نو چلانا، اس مسجد نو چلانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صاحب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ مرکزی جمعیت دی پوری قیادت اور بزرگ سارے تشریف لے سب دانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔